جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ کل کے جو سبق تھا اس کو ذرا یہ دیکھ لیجئے گا۔ بس ویسے تو کل پڑھ لیا تھا ہم نے کہ یہ والے ضابطے کچھ تھے، وہ میں نے کتاب سے ویسے آپ کو کیے تھے، تو میں نے کہا چلے آج اس میں بھی دیکھ لیں ان کی پہچان۔ دو اسموں میں سے جو بعد والے اسم ہے، اگر وہ پہلے کا عین جز یا تعلق والا ہے تو بدل مبدل منہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے اسم مبدل منہ کہلائے گا، دوسرا اسم بدل کہلائے گا۔ جو اعراب مبدل منہ کا ہوگا وہی بدل کا ہوگا۔ یہ بھی دونوں مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے۔ یہ مثالیں دیکھ لیجئے، یہ ہم نے کل کر لی تھی۔ باقی اب ہم اگلا سبق کے چلتے ہیں۔ مبین عطف بیان، مؤکد تاکید میں سے یہ ایک قسم ہے مبین عطف بیان کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مبین عطف بیان، اس کی پہچان بھی بہت آسان ہے جی۔ دیکھیے، دو اسم ہوں گے، ان میں سے ایک علم دوسرا کنیت ہوگا۔ عام طور پر دو اسم ہوں گے اور ان میں سے ایک علم ہوگا دوسرا کنیت ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ایک علم دوسرا کنیت۔ اچھا، پھر پہلا اسم خواہ کنیت ہو یا علم مبین کہلائے گا۔ پہلا اسم خواہ علم ہو یا کنیت مبین کہلائے گا، اور دوسرا اسم عطف بیان کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آگی جی؟ دوسرا کیا کہلائے گا؟ عطف بیان۔ اچھا، یہ دونوں بھی مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے۔ یہ دونوں مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے۔ نمبر 4، جو اعراب مبین کا ہوگا وہی عطف بیان کا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے۔ پہچان کے لیے یاد رکھیں، اسم ہوں گے دونوں اور ان میں سے ایک علم اور دوسرا کنیت ہوگا۔ جی یہ جو ہے نا، مطلب مائک میوٹ کر لیجئے، یہ ریکارڈ ہوتے اس لیے آپ لوگوں کے لیے آواز سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے جی۔ دو اسم، ان میں سے ایک علم دوسرا کنیت۔ پہلا اسم خواہ کنیت ہو یا علم وہ کیا کہلائے گا؟ مبین، اور دوسرا اسم عطف بیان کہلائے گا۔ تو ان کی پہچان کیا ہے؟ جہاں پہ علم اور کنیت ساتھ ساتھ آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مثال سے ہم دیکھتے ہیں، یہ مثالیں دیکھ لیجئے۔ جاء زید ابو عمرو، اب دیکھیں زید ابو عمرو ایک نام ہے، دوسری کنیت ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا نام زیادہ مشہور ہوتا ہے، کنیت نہیں ہوتی، اور کسی کی کنیت زیادہ مشہور ہوتی ہے، نام نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے غیر مشہور چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر مشہور چیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ پہلے کی وضاحت ہو جائے۔ بات سمجھ میں آگی جی؟ تاکہ پہلے کی کیا ہو جائے؟ وضاحت ہو جائے۔ جیسے جاء زید ابو عمرو، جاء فعل، زید، اب ترکیب کس طرح ہوگی؟ پہلا مبین ہوگا، دوسرا عطف بیان۔ زید مبین، ابو عمرو عطف بیان۔ مبین بیان مل کر فاعل ہوا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بالکل، اب جو اعراب مبین کا ہے وہ عطف بیان کا ہے۔ زیدن حالت رفع میں ہے، کیوں؟ فاعل بننا، براہ راست اس پہ اعراب آ رہا ہے۔ ابو حالت رفع میں ہے، اعراب بالحرف ہے، واو کے ساتھ آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیان بن رہا ہے، بالواسطہ یہ فاعل بن رہا ہے۔
کیونکہ مبین عطف بیان مل کر دونوں کیا بنیں گے؟ فاعل بنیں گے، فعل فاعل کا جملہ، فعل یا خبریہ ہوں گے. جاء ابو ظفر عبد اللہ، جاء فعل، ابو مضاف، ظفر مضاف الیہ. اب پہلے کنیت آ رہی، اسی کو مبین بیائیں گے. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوا؟ مبین ہوا. عبد اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر، یا نام ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں، بیان، عطف بیان، مبین بیان عطف بیان مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ نام زیادہ مشہور ہے عبداللہ، کنیت کم مشہور ہے. ٹھیک ہے. قرأ ابو حفص عمر، عمر رو، عمرہ نہیں ہوگا، عمر رو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام زیادہ مشہور ہے، کنیت کا مشہور ہے. تو پہلے وہ چیز لے کے جو غیر مشہور تھی، پھر وہ چیز لے کے جو مشہور تھی. تو ابو حفص، ابو حالت رفیع میں براہ راست فاعل بن رہا ہے. عمر رو، اس پر رفع آئے گا، نصب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اچھا، تو اس پر رفع کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ بیان بنے گا، عطف بیان بالواسطہ یہ فاعل بنے گا. قرأ فعل، ابو حفص مبین، عمر عطف بیان، مبین عطف بیان مل کر فاعل، فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ. جاء ابو عبد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو عبداللہ، اب حضور علیہ السلام کا نام حضرت حضور علیہ السلام کی کنیت سے زیادہ مشہور ہے. ابو عبداللہ مبین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطف بیان، بین عطف بیان مل کر فاعل ہوا، فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ مبین عطف بیان کی پہچان کے لیے کہ بھئی نام اور کنیت تقریباً ساتھ ساتھ ہوں گے. پہلے نام ہے کنیت، اس کا مطلب یعنی پہلے وہ چیز ہوگی جو غیر مشہور ہو، پھر بعد میں وہ چیز ہوگی جو مشہور. جیسے اب وہ کہتے ہیں بس جی عمومی طور پر نام ہوگا، لیکن کبھی نام نہیں بھی ہو، جیسے ذهب غضنفر اسد. اب غضنفر جو ہے شیر کا ہے، شیر کو کہتے ہیں، لیکن غضنفر غیر مشہور ہے، اسد مشہور ہے، لہذا غضنفر کو کیا بنا رہے؟ مبین، اور اسد. جی تو یہ ہو گیا الحمدللہ. اس کو کر لیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق یہیں تک ہم رکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.